درس قرآن کا 69واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سے سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ قلم میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اِذَا أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ بے شک آزمایا ہم نے ان کو جیسا کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو۔ تو آئیے جانیے کہ باغ والے کون تھے۔ جس وقت قسم کھائی انہوں نے، البتہ کاٹ لیں گے ہم اس کو صبح ہوتے ہی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور نہ انشاءاللہ کہتے تھے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ آیت نمبر 19 17 سے سٹارٹ ہے، 17 18 اور اب 19 جاری ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، پس پھرا اوپر ان کے ایک پھرنے والا، یعنی عذاب الہی۔ رب ان کے کی طرف سے، اور وہ سوتے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، 20 آیت، پس صبح کو ہو گیا جڑ سے کٹا ہوا۔ استغفر اللہ۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، آیت نمبر 21، پس ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح ہوتے ہی۔ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، یہ کہ سویرے چلو اوپر کھیتی اپنی کے اگر ہو تم کاٹنے والے۔ فَانْطَلَقُوا فَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پس وہ چلے اور وہ چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ کوئی ہماری باتیں سن نہ لے اور غریب فقیر آ نہ جائے۔ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، یہ کہ نہ داخل ہو جائے آج غریب مسکین اوپر ہمارے۔ اس لیے چپکے چلتے تھے، باتیں کرتے۔ آہستہ سے وَغَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور سویرے گئے اوپر بہیلی اپنی کے، عَلَىٰ حَرْدٍ، یہ ہر دن ان کے باغ کا بھی نام ہے اور بہیلی بھی ہے، اور سویرے گئے اوپر بہیلی اپنے کے اندازہ کرتے ہوئے، یعنی سارا میوہ اپنے قبضے میں کر لیں گے اور غریبوں مسکینوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، آیت نمبر 26، پس جب دیکھا اس کو کہا انہوں نے بے شک ہم راستہ بھول گئے، یعنی یہ باغ تو کٹا ہوا جلا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے، پس ہم دوسری شاید کسی جگہ پر آ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، 27، بس بلکہ ہم محروم، پھر وہ سمجھ گئے یہ تو باغ تو ہمارا ہی ہے، ہم تو لٹ گئے، محروم ہو گئے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ کہنے لگے کالا او ساتھہم علی ما قلکم لولا تسبحون،
کہا ایک بیچ والے کہنے ان کے نے، کیا نہ کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، کیوں نہیں تسبیح کرتے تم؟ مطلب یہ جو بھائی تھا وہ ذرا نیک تھا، پارسا تھا، وہ انہیں نصیحت کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نصیحت پر عمل نہ کیا، اپنی ہی جو ہے برائی پہ چلے۔ انشاءاللہ کہو، اور اس کام سے منع بھی کرتا تھا۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہا انہوں نے پاکی ہے رب ہمارے کی، بے شک ہم تو ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کرنے لگے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، بس منہ کیا بعض ان کے نے اوپر بعض کے ملامت کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، تمہارے ہی مشورے پر چل کر تباہی سے دوچار ہوئے، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہا انہوں نے اے افسوس ہم کو، بے شک ہم تو جو ہے ہم ہی سرکش ہیں، نافرمان ہیں اللہ کے۔ آسا ربنا ان یبدلنا خیر منہا انا الی ربنا راغبون، شاید کہ رب ہمارا یہ کہ بدل ڈالے، بدلہ لاوے ہمارے پاس، خیر منہا بلائی اس سے بہتر، بے شک ہم طرف رب اپنے کی رغبت کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مکے میں باغ والوں کا قصہ مشہور و معروف تھا۔ تو ان کا باپ جو تھا وہ نہایت نیک اور پاسا شخص تھا۔ وہ جب بھی باغ کی پیداوار ہوتی، ہر سال غریبوں اور مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کا اسی وقت جب فصل کاٹتا تھا تو اسی وقت رشتہ داروں کا حق اور صدقہ خیرات غریبوں مسکینوں میں بلا کر دیتا تھا۔ تو لہٰذا اس ٹائم اطلاع کرتا تھا تو سب غریب مسکین اور رشتہ دار آ جاتے تھے، اور ٹائم وہ ان کا حق ادا کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ وفات پا گیا ان کا والد، تو اس کی وفات کے بعد جب وہ فصل کاٹنے کا ٹائم آیا، ان کی پیداوار جو باغ کی تھی، تو وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ آج تو ہم جو ہے نا صبح ہی صبح جا کے جو ہے منہ اندھیرے ہی سحری ٹائم جو ہے اس ٹائم ہی ہم جا کے تو جو ہے باغ میں جائیں گے اور اپنا پھل وغیرہ جو ہے سارا کچھ اتار لیں گے، اور غریبوں اور مسکینوں کو خبر بھی نہ ہونے ہوگی، تو ہم جو ہے سارے باغ پہ خود ہی جو ہے حقدار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند تھی، یہ برائی تھی اور کنجوسی بہیلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے راتوں رات ہی ان کا باغ جو ہے ایک جو ہے ہوا بیچ کر، گرم بگولا بیچ کر ان کا باغ جلا دیا، اجاڑ دیا۔ تو جب گئے صبح صبح چپ کے باتیں کرتے کہ تاکہ غریب مسکین جو سن نہ لیں اور آ نہ جائیں، تو دیکھا تو آگے تو وہ جلا کٹا باغ تھا، کہا یہ ہمارا نہیں ہے، شاید ہم بھول گئے ہیں راستہ۔ تو پھر دیکھنے پر، غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ ہمیں جو ہے تمہاری بات پر ہم نے عمل کیا تھا۔ تو ایک ان میں سے نیک تھا، وہ انہیں نصیحت کرتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ جو بھی کام ہے اس میں اللہ کا نام لو، تسبیح بیان کرو، انشاءاللہ کہو، اور یہاں جو ہے وہ ان کو برے کام سے روکتا تھا۔ تو یہ نہ رکے اور اپنی منمانی کی اور نتیجہ دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے اور رجوع کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے بہتر ہمیں بدلا دے، تو جو ہے ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے مثبت سوچ رکھیں، اور جو بڑوں کی جو ہے
باتوں پر عمل نہیں کرتا، جو وہ قومیں جو ہے جو اپنا ورثہ جو ہے گنوا دیتی ہیں، اپنے بڑے کی باتوں پر عمل نہیں کرتی، اور دوسرا جو ہے برائی پر جو ہے قدم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قومیں جو ہیں کبھی بھی پھلتی پھولتی نہیں، جو اپنے بڑوں کے عمل پر نصیحت نہ کرے اور برائیوں کا جو ہے فروغ دیں، تو یہ جو ہے ایسی قومیں پھلتے پھولتی نہیں، اور ایسی جو خاندان ہے پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ تو دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا ورثہ جو ہے قائم دام کرنے کی، اور نیکیاں جو ہے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کہہ دیجئے بے شک ان دونوں کے کبیر گناہ ہے بڑا، ونافع اور فائدہ ہے، للناسی واسع لوگوں کے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کے سے، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما نفع ان دونوں کے سے۔ یسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، ماذا ینفقون کیا خرچ کریں، قل العفو کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بچے اپنی حاجت سے، اپنی حاجت پوری کر کے جو بچ رہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات واسے تمہارے آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم فکر کرو، تدبر کرو، عقل کرو، فی الدنیا بیچ دنیا کے، والآخرتی اور آخرت کے، ویسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم کہہ دیجئے سنوارنا ہے واسے ان کے، خیرن بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمَا اور اگر ملالو تم ان کو مطلب ان کے مالوں کے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ پس بھائی ہیں تمہارے، واللہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم المفسد اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، من المصلح سنوارنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ البتہ مشقت میں ڈالتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تو عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو آئیے آپ مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے، تو آپ فرما دیجئے دونوں چیزوں میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا فائدہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے انگور سے کشید کی گئی ہو یا کسی اور چیز سے۔ احادیث میں شراب نوشی کی سخت وعید آئی، اور پینے پلانے والوں کے علاوہ خرید و فروخت اور بنانے والوں کے لیے اور ان کی مزدوری کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا جس پر شراب ہو۔ میں سراج جوئے کے بارے میں ہے، جوئے کو کہتے ہیں جب شراب کا حکم آیا اور جوئے کا حکم آیا تو لوگوں نے مٹکے کے مٹکے جو ہے گھر میں بار بار کے شراب کے رکھے ہوئے تھے اور محفلیں جماتے تھے اور پیتے تھے، سب مسلمان سب جو ہے۔ اس وقت یہ شراب حلال تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا، کیونکہ ایک صحابی جو ہے ایسے ہی انہوں نے محفل جمائی ہوئی تھی، تو بعد میں وہ جو اذان دینے لگے تو انہوں نے غلط اذان دے دی شراب کے نشے میں، تو پھر جو ہے
جب حرام کی گئی تو لوگوں نے مٹکے کے مٹکے اپنے جو ہے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم فوری ماننے والے برگزید متقین لوگ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور مٹکے کے مٹکے نہ بہہ گئے جب شراب کا حکم آیا۔ تو جوئے کو کہتے ہیں میسرہ، جو آج کل 500 لاٹری سٹے وغیرہ سے جو کاروبار ہو رہا ہے حرام ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ افواج سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے اور جس کے خرچ کرنے سے انسان خود محتاج نہ ہو جائے اور دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ حدیث میں ہے بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ کا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ دنیا اور آخرت کی فکر رکھو، دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا بنیادی ضروریات کے بعد بچ رہے اس کا آخرت کے لیے جمع کرنا بہتر ہے۔ جیسے آج کا درس بھی تھا سبق موز، تو ہمیں جو ہے جو نیکی ہے نیکی کرنی چاہیے، اللہ اس میں کمائی میں برکت ڈالتا ہے۔ جب یتیموں کے بارے میں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی تو لوگ ڈر گئے، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا جو یتیموں کے کفیل تھے، اور بعض اوقات یتیم کے لیے تیار کی ہوئی چیز کھانا بچ جاتا تو وہ ضائع ہو جاتا، اور وہ ڈر گئے۔ صحابی دیکھے اتنا چھوٹا چھوٹا باتوں سے بھی جو کام آ جاتے تو اس سے ڈر جاتے تھے، اسی وقت متقن بن کے جو ہے اس سے اوائڈ کرتے تھے، اس سے بچتے تھے۔ تو جو ہے یہ حکم آیا تو جو خود کفیل تھے یتیموں کے، جو کھانا تیار انہیں کے جو مال ہوتا تھا اس میں تیار کرتے تھے یتیموں کے لیے، تو وہ پہلے تو وہ کھا پی لیتے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا کہ یتیموں کا مال کھانا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یہ ظلم ہے یتیموں کا مال کھانا، تو پھر وہ اصلی جو ان کی بچ جاتی خوراک تو وہ ضائع ہو جاتی۔ اصل مقصد یتیم کی فرمایا اصل مقصد یتیم کی بہتری اور اصلاح ہے۔ آخر یہ یتیم تمہارے بھائی ہیں، اگر تم نے یا انہوں نے تمہارا مال کھا لیا تو بھائیوں رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کا طعام اپنے ساتھ کر لیا اور اس میں سے بھی کھانا شروع کر دیا۔ خلاصہ نچوڑ صحابیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے تھے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت بہترین بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے عنایت کر دے، اللہ سے عنایت کر دے، تندرستیاں عنایت کر دے، اللہ شفائیں عنایت کر دے، اللہ تیرے سے تو تندرستیاں شفاؤں والی مریضوں کو زندگیاں عطا فرما، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں شفاؤں والی زندگیاں دے دے، اللہ مریضوں کو صحت و تندرستیاں اور شفاؤں والی زندگیاں دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ تو قرض داروں کو قرضے سے فارغ کر دے، اللہ فقیروں کو عنایت فرما، اللہ مسکینوں کو عنایت فرما، یتیموں کو عنایت فرما، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ تم ہمارا مالک بن جا، اللہ تم کرم کر دے، اللہ تم اپنی خاص رحمت سے نوازے، اللہ تم اپنے بڑے فضل سے نوازے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ اپنی پیاری مخلوق کو، اللہ تخلیق کردہ پیاری مخلوق کو اللہ غیب سے روزیاں عنایت کر دے، غیب سے روزیاں دے دے، اللہ ان پہ دست شفقت رکھ دے، اللہ دست کرم رکھ دے، اللہ دست رحیمی رکھ دے، اللہ دست کریمی رکھ دے، اللہ دست رحیمی رکھ کے اپنے غیب کے خزانوں سے عنایت کر دے، اللہ وافر روزیاں عنایت کر دے، اللہ روزیوں میں برکت ڈال دے، اللہ روزیوں میں برکت ڈال دے، اللہ تو روزیوں میں برکت ڈال دے، تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ تو پریشانیوں کو اللہ راحتوں میں بدل دے، خوشیوں میں بدل دے، اللہ خوشیوں میں بدل دے، راحتوں میں بدل دے، اللہ سکون دے دے گھروں میں، اللہ لڑائی جھگڑے دور کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں کا رزق دینا، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ اچھی اچھی پوشاکیں کثرت سے دے، اللہ پھلوں کا کثرت سے رزق دے، بہترین پھلوں کا کثرت سے رزق دے، اللہ بہترین پھلوں کا کثرت سے رزق دے، واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار چلا دے، اللہ تو کاروبار چلا دے، اللہ جن کو کاروبار نہیں دیے انہیں بھی اللہ کاروبار کا سبب پیدا کر دے، اللہ ان کے بھی کاروبار کے سبب پیدا کر دے، اللہ خواہش رکھتے ہیں اللہ روزگار کی، اللہ تو انہیں روزگار فراہم کر دے، اللہ تو انہیں غیب سے فراہم کر دے، اللہ روزگار، اللہ کاروبار دے دے، اللہ جن کو کاروبار دیے ہیں اللہ انہیں چلا دے اور وسیع کر دے، اللہ برکت ڈال، نفع ڈال، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ تو ولی النصیب بننا، اللہ ہر معاملے میں
زندگی کے ہر کام میں اللہ تو ولی نصیب بن جانا، تو ہمارا اللہ ساتھی بن جانا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں دینا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہم پہ اپنی خاص رحمت کر دے، اپنا بڑا فضل کر دے، اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اللہ تو مجھے رحمت نہیں کرے گا تو اللہ تیری رحمت کس لیے ہے؟ انما اشکو بسی بحزنی اللہ، انما اشکو بسی بحزنی اللہ، انما اشکو بسی بحزنی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ تیری محتاجی اچھی چیز ہے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، پاکستان کی تو حفاظت فرما، ایسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ یہ لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ اسے اللہ مکمل اللہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے برکت ان کے سروں پہ رکھ، اللہ ایمان ان کے سروں پہ رکھ، اللہ ان پہ اسلام ان کے سروں پہ رکھ، خواتین کے اللہ اپنا ایمان کھو بیٹھی ہیں، اللہ غیر مسلم کے کلچر پہ جا پڑی ہیں، اللہ تو ان پہ رحم فرما، اور ان پہ مسلمانی ان کے اللہ سروں پہ رکھ، اللہ تو انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مقام عطا کیا تھا، بیٹی ماں بہن اور بیوی کا ماں کا، اللہ یہ پھر جب پستی میں جا گری ہیں، اللہ اپنا مقام کھو دیا ہے، اللہ نہ مردوں میں شمار ہوتی ہے نہ عورتوں میں شمار ہوتی ہیں، اللہ عجیب مخلوق لگتی ہے بغیر دوپٹے کے، اللہ بغیر دوپٹے کے عجیب مخلوق لگتی ہیں، تو انہیں ہدایت دے، انہیں اپنا ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنے رحم کر دے، اللہ تیرے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو رحم فرمانا، ہم پہ اپنا رحم فرمانا، اللہ جو بچوں کو دین کا نماز کا عادی بنا، اللہ دین کا عالم فاضل بنا، اللہ ہمارے گھروں سے ناز شریف اور قرآن پاک کی بازیں آئیں، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تو کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ تم کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، آسانیاں کرنا، اور تم ولی و نصیب بننا، اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ جو والدین پریشان ہے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اللہ ان کے نیک رشتے لے آ، اللہ ان کے نیک رشتے ٹرا کے گھر لے آ، اللہ ان کے نیک رشتے اللہ چلا کے گھر لے آ، اور یام سبے والا ثواب بن کے ان کا تو شادیوں کا بندوبست کر دے، اللہ بے اولادوں کو بھی نیک صالح اولاد سے نوازے، اللہ نیک صالح اولاد سے بے اولادوں کو نوازے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ غیب سے روزیوں کا بندوبست کر دے، اللہ دستے شفقت رکھ دے سروں پہ، اللہ فراوانیاں کر دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ تو خوشحالیاں کر دے، اللہ تو ترقیاں دے دے، اللہ تو ترقیاں دے دے، غیب سے دے دے، اللہ غیب سے دے دے، اللہ غیب سے عنایت کر دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ یا رحم الراحمین تیری بلند صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اللہ تو فلسطین پہ رحم فرما، اللہ فلسطین پہ رحم فرما،
اللہ مجاہدین پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ انہیں سکون والی زندگیاں، عافیت والی زندگیاں دے دے، اللہ سکون و عافیت والی زندگیاں دے دے، اللہ رحم فرما دے، ان کے بچوں کے حالوں پہ رحم فرما دے، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ تو حفاظت فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ مسلمانوں کے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول